درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ معراج پاک جو ہے یہ اپنے اندر کئی معجزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ شان و عظمت نمایاں نظر آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کے تعلق سے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا تھا، تو اس میں ایک بات بیان کر رہا تھا، اس میں بات ادھوری رہ گئی تھی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر کے بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ بھیجنے کا جہاں ذکر آیا اس طرح سے آیا، اور اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا ذکر آیا تو لقد جاءکم رسول من انفسکم قد جاءکم برہان من ربکم قد جاءکم من اللہ نور، اس طرح سے آیا، رسول کا ذکر آیا، نور کا ذکر آیا، برہان کا ذکر آیا۔ اور جب معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گا، بعبدہ اپنے بندے کو، یعنی جب بھیجنے کی بات آئی تو رسول فرمایا لقد جاءکم رسول، اور جب اپنے پاس بلایا تو کہہ رہا سبحان الذی اسری بعبدہ، برسولہ فرما سکتا تھا، خدا چاہتا تو فرماتا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، مگر کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہاں آنے کی بات ہے، اے لوگو ایک طرف تمہارے درمیان آنے کی بات ہے، اور یہاں محبوب کا خدا کی بارگاہ میں جانے کی بات ہے۔ تو جب نبی تمہارے پاس آ رہے ہیں تو شان رسالت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو شان عبدیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رسول بھی ہیں، میں نے کہا تھا کلمہ کے اندر ہے کیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نبی عبد خدا بھی ہیں، نبی کے خدا کے بندے بھی ہیں اور خدا کے رسول بھی ہیں۔ تو جب ہمارے درمیان بھیجنا ہوا تو خدا نے فرمایا ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا، اور جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بعبدہ ہی فرمایا، یعنی ہمارے درمیان آئے تو شان رسالت کے ساتھ آئے، یعنی ہمیں رسول کہنا ہے، ہمیں نبی ماننا ہے، ہمیں جو ہے شاہد و مبشر ماننا ہے، نذیر ماننا ہے، داعی اللہ ماننا، اور جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو شان بندگی کے ساتھ جا رہے ہیں، شان عبدیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ اس میں راز ہے، اس میں حکمت ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز، شب معراج نبی تشریف لے گئے تو معراج میں بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ ایک یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اور نبیوں کو الگ الگ مرتبے اور فضیلتیں عطا فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کا جامع بلکہ ان سے بڑھ کر کے فضیلت عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ شرف ملا تھا منہم من کلم اللہ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرتے تھے،
رسولوں میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا۔ تو یہ کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، تشریف لے گئے، ہے نا۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر کلام فرمایا، تو معراج میں اپنے محبوب کو بلایا کہ اے محبوب معراج کی رات میں آ جاؤ، تم سے کلام بھی ہو جائے گا، آسمانوں کی سیر بھی ہو جائے گی، جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لو گے، جو فردن فردن الگ الگ اور نبیوں کو ملا، اے محبوب ایک رات میں آپ کو سب مل جائے گا۔ کلام بھی ہو رہا ہے، آسمانوں کی سیر بھی ہو رہی ہے، اور جنت و دوزخ بھی دیکھ کر کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو ان کو کوہ طور جانا پڑتا تھا، وہ کوہ طور جاتے تھے، اللہ سے کلام ہوتا تھا۔ اور یہاں نبی جا نہیں رہے ہیں بلکہ جنت سے سواری آ رہی ہے، جبریل امین لینے آ رہے ہیں، وہ جاتے تھے کلام کرتے تھے، یہاں محبوب کو بلایا جا رہا ہے اور سواری بھیج کر کے بلایا جا رہا ہے، وہ خادم کے طور پر جبریل امین کو بھیج کر کے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اور معراج کی رات میں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے گواہی دی، سارے نبیوں نے گواہی دی، سارے نبیوں کے سارے امتیوں نے گواہی دی، مگر کسی نبی نے دیکھا؟ بولیے، کسی نبی نے خدا کو دیکھا؟ گواہی سب دے رہے ہیں، اور گواہی کس کی دی جاتی ہے؟ دیکھا ہو تو گواہی دی جاتی ہے۔ جہاں پر اگر کسی کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو اسی کو بلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اگر کوئی گواہی دینے چلا جائے کسی میٹر میں اور اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہاں پر تم تھے، تو کہے نہیں میں نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا، تو اب اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تو سارے نبیوں نے گواہی دی اور سارے نبیوں نے اپنی امت سے گواہی دلوائی، مگر دیکھا کسی نے نہیں تھا، کہ دیکھا کسی نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا کی تو کیا فرمایا رب نے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، آؤ دیکھ لو۔ گواہی سب نے دی ہے، سب کی گواہی بغیر دیکھے ہے۔ اے محبوب تم دیکھ کر کے گواہی دو تاکہ سب کی گواہی پہ سچائی کی مہر لگ جائے۔ محبوب تمہاری گواہی سے سب کی گواہی کی تکمیل ہو جائے۔ سب نے بغیر دیکھے دی ہے، تم دیکھ کر کے دو تاکہ سب کی گواہی پر تمہاری گواہی دلیل بن جائے۔ سب کی بغیر دیکھے تھی اور تمہاری دیکھ کر کے ہو۔ تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو تقویت، نبی کو سمجھنا ہے تو تقویت الایمان سے نہیں، نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ اس لیے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی میں زندگی عطا فرمائے، اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور تمام بد مذہبوں بد دینوں سے، وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔